پیش کرتی ہوں دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں, ایک ہندو ہیں, اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, ہم مسلموں کو, ہم قرآن کے متوالوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں, منافقت نہ کرو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے, جھوٹ نہ بولو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے, جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی, آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فلاں عظیم شاہ کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, کہتے ہیں کہ دور بدل گیا, کیا سورج نکلنا بند ہو گیا, نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا, نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا, کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں, پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں. اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ہم جب تک بنیادی, میری بات سنیں جناب اسپیکر, میں سریاب میں گئی, وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں, اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری, بلوچ بچیاں ہیں. اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی, پنجگور کی جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے, ہم تربت گئے, ہم ابران میں گئے. بی ایل اے کون ہے ابران میں؟ ڈاکٹر. جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں, بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی تحریک چلی, بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے, یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے, اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں. اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلوچستان کے کیا مسائل ہیں. پنجگور کا ہم نے وزٹ کیا, ابران کا ہم نے وزٹ کیا, تربت کا ہم نے وزٹ کیا, گوادر کا ہم نے وزٹ کیا, اور پھر آپ کے بہت قریب علی مدد جدک صاحب سریاب کا ہم نے وزٹ کیا. آپ جا کے حالت زار تو دیکھیں وہاں پر لوگوں کی. آپ ڈیولپمنٹ سکیمز کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں اگر صرف یہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہی صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں پر آپ لوگ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز لگا دیں تو آج یہ بلوچستان کا حال نہیں ہوتا. 2 ایسے ایشو ہوتے ہیں دنیا بھر میں, جناب اسپیکر ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں, 2 ایسے ایشو ہیں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے ریسورسز, دوسرا جب آپ کے حقوق نہ ملیں. آپ کی بی ایل اے سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی بی آر اے سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے, ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں, آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں, میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی, میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی, لیکن نہیں جناب اسپیکر, آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے. آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں ہوں گی, اور میں بیٹھوں گی بھی نہیں, اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی. جناب اسپیکر محترمہ میری گزارش سنیں, آج میں, کیونکہ آج یہ فراز شاہ کی آواز نہیں ہے, آج یہ آواز ہے پاکستان کی, آج یہ آواز ہے بلوچستان کی, آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ پریزیڈنٹ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں, جناب اسپیکر مائک بند کریں, میڈم کی مائک بند کریں.
میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں, افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے, سب نے, اسیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے. میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کریں نا, آپ نہیں, آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی. بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں. پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی مجھے بتائیں. ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے اس سرزمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں, آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر. تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی, میں حقیقت بتا رہی ہوں. کتنا جو بتایا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی آپ کی طرف جانتی آئے. ہوں, اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں.